السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ آئیے پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ ڈاکٹر ارسلان افتخار مستعفی، دیکھیے ڈاکٹر ارسلان افتخار سے خصوصی گفتگو۔ حکومت گرانے کی کوششیں کون کر رہا ہے؟ پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ جناب طاہر القادری صاحب نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ بہت جلد انقلاب کی تاریخ کا اعلان کریں گے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ مہینوں کی بات نہیں ہے، یہ صرف ہفتوں کی بات ہوگی، اور یہ 15 دنوں کے اندر اندر۔ یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے میاں نواز شریف کی الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کے پاس مینڈیٹ ہے 5 ایئرز کا، لیکن طاہر القادری صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جلد اس حکومت کو چلتا کر دیں گے، اس حکومت کے جانے کا وقت آ گیا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو پاکستان کے ادارے ہیں جن میں پولیس ہے، FBI ہے، جس میں بیوروکریسی ہے، ان کو یہ کہا ہے کہ وہ جو غیر آئینی اور غیر قانونی احکامات ہیں موجودہ حکومت کے، ان کو مت مانیں۔ اگر انہوں نے یہ کیا تو ان کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ کچھ دنوں کے بعد، چند ہفتوں کے بعد یہ حکومت نہیں رہے گی۔ دوسری جانب تحریک انصاف کے رہنما جناب عمران خان نے بھی جو اپوزیشن میں جماعتیں ہیں، جو حکومت مخالف جماعتیں ہیں، ان کا ایک اجتماع انہوں نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ اگلے 2-3 دنوں میں وہ کریں گے، ان کی قیادت کو بلائیں گے اسلام آباد میں اور طے کریں گے کہ کیا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ 14 مارچ کو وہ ایک لانگ مارچ ہوگا، ان کا 14 اگست کو ایک لانگ مارچ ہوگا، جس میں وہ اس حکومت کے حوالے سے جو ان کی ریزرویشنز ہیں، اگر حکومت نے ان کے سوالات کا جواب نہ دیا، وہ جو 4 حلقوں میں جہاں پہ کاؤنٹنگ اور انگوٹھوں کے ذریعے شناخت کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر وہ نہیں کیا گیا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بھی 14 اگست کو پہنچیں گے۔ یہ جو ساری صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ مسلم لیگ نون کے جناب رانا مشہود ہیں ہمارے ساتھ، علی محمد خان جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور عین الحق صاحب ہیں جو پاکستان عوامی تحریک کے۔ سب سے پہلے رانا مشہود صاحب، رانا صاحب آپ نے یہ کہا ہے آج طاہر القادری صاحب کا جو بیان آیا ہے اس کے بعد کہ جناب یہ بغاوت کا مقدمہ ہو سکتا ہے، اور پاکستان کی پولیس اور دوسرے اداروں کو اس بات پر اکسانا کہ وہ حکومت کی بات نہ مانے، یہ غداری کے مرتکب ہو سکتی ہیں۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 2-3 سال پہلے جس وقت مسلم لیگ نون عدلیہ کی بحالی کی بات کر رہی تھی، تو اس وقت تو مسلم لیگ نون کے سربراہ میاں نواز شریف صاحب نے بھی یہ کہا، شیخوپورہ میں، گجرانوالہ میں، بلکہ ان پولیس افسروں کو گلے لگایا جنہوں نے اس وقت کی حکومت کے احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرق سمیع ابراہیم صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جتنی جدوجہد رہی ہے وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہی ہے۔ 99 میں جب ہماری جمہوری حکومت کا تختہ الٹا گیا تھا، جب ہماری قیادت کو زبردستی جلا وطن کیا گیا تھا، اس دور سے لے کے آج تک دیکھ لیں، ہم نے جیلیں کاٹی، ہم نے قربانیاں دیں، ہماری لیڈرشپ نے قربانیاں دیں، لیکن ہم نے کبھی اس ملک کے اندر کسی ماورائے آئین جو اقدام ہے اس کی نہ بات کی، بلکہ جو کچھ اس ملک کے اندر آئین کے منافی ہوا ہم نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، اور پاکستان کی عوام نے مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا، کیونکہ مسلم لیگ نون ہمیشہ بات کرتی رہی اداروں کے استحکام کی، پاکستان کی سلامتی کی، پاکستان کی خوشحالی کی۔ اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے جو آج صبح پریس کانفرنس کی ہے، معذرت کے ساتھ آج پاکستان کے عوام یہ چیز سمجھ چکے ہیں کہ ایک غیر ملکی ایجنٹ غیر ملکی طاقتوں کے اشارے پر اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتا ہے، اس ملک کے آئین اور قانون کو اس لیے توڑنا چاہتا ہے کیونکہ وہ یہاں پر ایک کونسلر کی سیٹ بھی نہیں جیت سکتا، اور اس لیے وہ اس سسٹم کو ریپ اپ کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو اس ملک پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، میں یہاں پر اس کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے جو بہاولپور کے جلسے میں کہا، انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اندر UNDP، فیفن، انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے۔ آج فیفن کا بیان بھی آ چکا، انہوں نے عمران خان کو ریفیوٹ کیا، UNDP نے عمران خان کے بیان کو ریفیوٹ کیا۔ تو اصل مسئلہ الیکشن کی دھاندلی نہیں ہے، اصل مسئلہ جو ہے وہ ان کا اقتدار میں آنے کی جلدی ہے۔ اور خدارا یہ پہلے پاکستان کی قوم خیبر پختونخوا کا حال دیکھ لے، جہاں پر آج خیبر پختونخوا کے عوام جھولیاں اٹھا اٹھا کر بدوائیں دے رہے ہیں، وہاں پر جو انصاف کا حال ہے وہ آپ دیکھ لیں، وہاں پر جو ADP کو انہوں نے استعمال کیا اس کو دیکھ لیں۔ اور خیبر پختونخوا کی تمام اپوزیشن جماعتیں بہت دیر سے مسلم لیگ نون سے مطالبہ کر رہی ہیں، حکومت سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ خیبر پختونخوا کی طرف بھی توجہ دیں، لیکن یہ میاں نواز شریف صاحب کی میں سمجھتا ہوں وسیع القلبی اور جمہوریت سے محبت ہے کہ اس وقت جب انتخابات ہوئے تھے اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں مخلوط حکومت بن سکتی تھی، ہم نے نہیں بنائی۔ ہم آج بھی کوئی اس طرح کا ایڈونچرزم نہیں کرنا چاہتے
کیونکہ اصل مسئلہ آج پاکستان کا آپریشن ضرب عضب ہے. آج اصل مسئلہ آئی ڈی پیز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے, ان کے دکھوں پر مرہم رکھنے کا ہے, ان کے سر پر ہاتھ رکھنے کا ہے. اور یہ ابن الوقت اور اقتدار کے ہوس میں اندھے جو لیڈرز ہیں یہ آج پاکستان کی قوم کا درد نہیں دیکھ رہے, آج پاکستان کی فوج کی جو ہے کمٹمنٹ نہیں دیکھ رہے, اور صرف اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے علی صاحب, یہ تو کہہ رہے ہیں رانا مشہود صاحب کے فیفن نے بھی ڈینائی کر دیا عمران خان کے چارجز, اس کے بعد یو این ڈی پی نے بھی کر دیا, اور آپ کا مقصد صرف اس حکومت کو رخصت اس لیے کرنا ہے کہ آپ خود اقتدار میں آنا چاہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں, ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جو لاہور میں جو ڈیبیکل ہوا تھا اور جو لاہوری شہید ہوئے, تو اس کے بعد جو ہے شریف گورنمنٹ نے کوئی ہوش کے ناخن لیے ہوں گے, اور جو رانا ثناء اللہ صاحب کو انہوں نے رخصت کیا اس کے بعد ایک امید بندی تھی. لیکن جس طرح سے ابھی رانا مشہود صاحب فرما رہے ہیں, اس گفتگو سے مجھے لگ نہیں رہا کہ حکومت کا کوئی ریکنسیلیشن کا یا معاملے کو ٹھنڈا کرنے کا کوئی ارادہ ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ایسے ہی صحیح. میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں, پہلے تو آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں جو یو این ڈی پی کا اور جو فیفن کی آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے اپنی انوالومنٹ کو ڈینائی کیا ہے. باقی حکومت کا جو کردار ہے وہ تو اپنی جگہ پہ بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہے. لیکن میرا سوال رانا صاحب سے یہ ہے کہ آپ نے الزام لگایا کہ اقتدار کے پجاری اور پتہ نہیں کوئی ابن الوقت اور اس طرح کی آپ نے سربات کی ہے. دیکھیں, ابن الوقت وہ ہوتے ہیں جو اقتدار کے لیے شارٹ کٹ کا راستہ استعمال کرتے ہیں, جو ڈکٹیٹرز کے کندھوں پہ بیٹھ کے آتے ہیں, جو آئی جی آئی کا سہارا استعمال کرتے ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ عمران خان اور تحریک انصاف کیوں 14 اگست کو اسلام آباد آ رہی ہے, تو آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے جب سپریم کورٹ پہ چڑھائی کی تھی تو آپ سپریم کورٹ میں کیا ڈھونڈنے آئے تھے؟ آپ کی کوئی چیز گم گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو آپ نے چڑھائی کی تھی 96 میں؟ یا آپ جب لانگ مارچ کرنے آ رہے تھے اسلام آباد, جس میں ہم بھی آپ کے ساتھ تھے آزاد عدلیہ کے لیے, تو میاں نواز شریف جب لاہور سے اسلام آباد کے لیے نکلے تھے, کیا ان کا ارادہ تھا؟ یہاں کیا کرنے آ رہے تھے؟ ہم بھی وہی کرنے آ رہے ہیں. ہم آئیں گے, 10 لاکھ آتے ہیں, 12 لاکھ آتے ہیں, جتنے بھی آتے ہیں آئیں گے, بیٹھ جائیں گے, اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے. آپ کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ ہاں, اگر آپ نے ہمیں اپنا جمہوری حق استعمال نہ کرنے دیا تو آپ یہ بالکل اپنی خام خیالی ذہن سے نکال لیں کہ آپ لاہور کا واقعہ دہرا دیں گے. اگر آپ نے لاہور کا واقعہ دہرانے کی کوشش بھی کی, اس کے متعلق سوچا بھی, اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اسٹریٹ فائر کر کے مار دیا جائے گا, جس طرح آپ نے جو ہے طاہر القادری صاحب کے ورکرز کے ساتھ دن دہاڑے لاہور میں کیا ہے, تو میں آپ کو یہ بتا دوں اگر ایسا کسی نے سوچا بھی تو پھر آپ پاکستان میں رہ نہیں پائیں گے. علی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے, بڑی اہم آپ نے بات کی, اور رانا مشہود صاحب سے بھی اس کا جواب لیں گے. عین الحق صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں پاکستان عوامی تحریک کے, کیونکہ یہ بھی اعلان کیا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے کہ وہ انقلابی کونسلز بنا رہے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں کی سطح پر, تحصیل لیول پر. ایسا لگ رہا ہے جیسے ایک پیرل سسٹم بنانے کی تیاری ہو رہی ہے. اس پر بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے انقلاب کی. طاہر القادری صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد وہ یوم انقلاب کی تاریخ کا اعلان کریں گے. بریک پر جانے سے پہلے تحریک انصاف کے رہنما یہ کہہ رہے تھے علی خان صاحب کہ اگر لاہور کا واقعہ دہرانے کی کوشش کی گئی اسلام آباد میں تو پھر مسلم لیگ نون کو بھی یہاں پہ نہیں رہنے دیا جائے گا. اس وقت عین الحق صاحب ہیں, پاکستان عوامی تحریک کے اسپوکس پرسن ہیں, لیڈر ہیں, ہمارے ساتھ ہیں. یہ بیان فرمائیے عین الحق صاحب کہ یوم انقلاب کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا اور پھر انقلابی کونسلز جو ہیں وہ قائم کی جا رہی ہیں, اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظامیہ بات نہ مانے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے. تو یہ جو بات ہے رانا مشہود صاحب کی کہ یہ تو آپ پر بغاوت کا پرچہ بھی ہو سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک حکومت ہے اور عوامی مینڈیٹ لے کر آئی ہے, تو میں آپ کی اطلاع کے لیے یہ عرض کر دوں, بلکہ ریمائنڈ کروا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے, یہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آنے والی گورنمنٹ نہیں ہے, بلکہ یہ ایک جعلی مینڈیٹ کے ساتھ گورنمنٹ ہے. اور یہ آن دی ریکارڈ موجود ہے کہ ایک غیر آئینی الیکشن کمیشن کے ذریعے یہ منتخب ہوئے ہیں, اور اس کے بعد جو پی ٹی آئی نے باقاعدہ ایک دھاندلی کی ان کے اوپر چلایا, اور 1 سال تک وہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے پراپر اس کے اوپر ڈیبیٹ کیا اور ان کو کوئی جواب نہ ملا. اور آج بھی یہ 4 حلقے کھولنے سے ان کے صرف اس لیے ڈرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے
اور نادرا نے پیچھے آپ کو دکھا دیا کہ انہوں نے کیا کیا تھا. تو ان سب شواہد کی موجودگی میں یہ بات ثابت ہوتی ہے. یہ تو بات آپ کی صحیح ہوگی. میں تو اس پہ آپ کا جواب جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں انتظامیہ کو کہ وہ ان کی حکومت جو بات نہ مانے اس کی، یہ تو سول نافرمانی ہے. جی سمی صاحب، میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ جعلی مینڈیٹ لے کر منتخب ہونے والی گورنمنٹ جب نہتے شہریوں کے اوپر انہی پولیس کو اپنے گماشتے اور بدماش بھرتی کر کے تو ان کے ذریعے جب عوام کے اوپر گولیاں چلائیں گے اور سیدھی سیدھی گولیاں مار کے ان کو دن دہاڑے قتل کریں گے تو اس وقت اور کیا کہا جائے گا؟ یہ جو انہوں نے قبر کھودی ہے اپنے لیے خود کھودی ہے اور انہوں نے اپنی موت کا پھندا بنایا ہے. یہ ان کو پتا تھا کہ اگر عوام کے اوپر یہ عوامی حقوق کے پاسدار ہوتے اور یہ جمہوری حکومت ہوتی تو یہ جمہور کا خیال رکھتی، لیکن انہوں نے جمہور کا یہ خیال رکھا کہ بغیر کسی وجہ کے دن دہاڑے انہوں نے لوگوں کو قتل کیا. اور پھر ان کے وزیر اعلیٰ اس وقت یہ کہتے رہے جو قاتل اعلیٰ ہیں کہ ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے علم ہی نہیں ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. اور آج یہ بات ثابت ہو گئی کہ 9 بجے انہوں نے رانا ثناء اللہ کے ساتھ بات کی اور اپنے پرسنل سیکرٹری توقیر شاہ کے ساتھ بات کی فون کے اوپر، اور وہ فلی اس بات کے بارے میں جانتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اس کے باوجود ان کی موجودگی میں، ان کے علم میں اور ان کے آرڈر سے یہ قتل ہوا ہے. لہذا اس وقت کوئی جواز نہیں بچتا کہ جو نااہل حکومت ہے، جو غیر آئینی حکومت ہے، جو جعلی مینڈیٹ کے ساتھ منتخب ہو کر آئی ہے اور جو عوام کو مارنے والی دن دہاڑی ہے، اس کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھ سکے. رانا مشہود صاحب، اس لیے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے آج یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے چند دن ہیں اور دنوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب یہ کو ظلم اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو اس کے لیے زوال آغاز ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے. پوری دنیا کے اندر اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور یہ انقلاب کو انہوں نے خود دعوت دی ہے. ٹھیک ہے، پوائنٹ آ گیا. خون مانگتا تھا، خون انہوں نے بہایا. عین الحق صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا. رانا مشہود صاحب، یہ تو آپ کے مینڈیٹ کو بھی جعلی کہہ رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ جو ٹیمپریچر اس وقت ہے، جو پاکستان عوامی تحریک کے لوگ ہیں وہ تو ہر طرح کی کنفرنٹیشن کی جانب جائیں گے. اب آپ اس کو ایڈمنسٹریٹولی ہینڈل کریں گے، اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں گے. پرویز رشید صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان صاحب سے بھی بات کریں گے. تو آپ طاہر القادری صاحب کی طرف کوئی پولیٹیکل انیشیٹو لیں گے، کوئی گفتگو کی بات کریں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ علی محمد صاحب نے جو بات کی تھی 97 سپریم کورٹ کا، دیکھیں 2 چیزیں ذہن میں رکھیے گا. اس وقت جن لوگوں پر حملہ الج ہوا تھا وہ سارے کے سارے پھر مشرف کے ساتھی رہے تھے، وہ سارے کے سارے کاف لیگ میں رہے تھے، وہ لوگ آج بھی موجود ہیں. ان میں سے کسی نے یہ الج آج تک نہیں کیا کہ یہ حملہ ہم نے کروایا تھا یا یہ حملہ ہوا بھی تھا یا نہیں ہوا تھا. یہ بھی قوم کو ایک بیوقوف بنانے کی کوشش ہے. جو جس طرح ایک منٹ آپ کی باری میں بات پہ نہیں بولا تھا. اور عدلیہ جو ہم نکلے تھے عدلیہ کی بحالی کے لیے، وہ آئین کے ماورا ایک کام ہوا تھا. ہم تو اللہ کا فضل ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہم نے جو بھی کام کیا وہ آئین کی سر بلندی کے لیے کیا ہے. اور دوسری بات، ایک چیز کو قوم بالکل نہ بھولے، مسلم لیگ نون نے ایک مینڈیٹ حاصل کیا تھا جس کو یہ جتنا مرضی کہتے رہے. آج تمام اداروں نے اس بات کو ریفیوٹ کر دیا کہ وہ جو کہتے ہیں جعلی 1.5 کروڑ سے اوپر کا مینڈیٹ اللہ کے فضل سے مسلم لیگ نون کو ملا. ہمارا ووٹر، ہمارا ورکر اللہ کے فضل سے پورا چارج ہے. اور کس کے لیے چارج ہے؟ اس جماعت کے لیے، اس لیڈرشپ کے لیے جس نے اس پاکستان میں تاریکیوں کو دور کرنے کی کوشش کا آغاز کیا. پولیٹیکل انیشیٹو رانا صاحب، میری ایک آخری بات، 20,000 میگا واٹ سے اوپر انرجی کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں. آج پاکستان ترقی کی طرف جا رہا ہے. رشیا تک جو ہے آج پاکستان کے ساتھ، چائنا کے بعد، ٹرکی کے بعد، جرمنی کے بعد، UK کے بعد، آج سعودی عرب کے بعد آج رشیا بھی پاکستان کے ساتھ آ کر مذاکرات کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ تجارت کرنا چاہتا ہے. یہ ہے آپ کی لیڈرشپ جس نے پاکستان کو دوبارہ دنیا میں کھویا ہوا مقام دلایا. اور آپ پولیٹیکل انیشیٹو لیں گے؟ میں دیکھیں، اسپیکر قومی اسمبلی جو ہیں انہوں نے الیکشن ریفارمز کے اوپر جو فورم ہے، میں اپنے ان دوستوں سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، میں قوم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ جو مینڈیٹ دیا گیا تھا، یہ اگر میں مثال کے طور پر یہ مڈ ٹرم الیکشنز یا یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں، یہ جب الیکشن ہوگا تو یہ کس کے تحت ہوگا؟ الیکشن کمیشن کے تحت ہوگا. ریفارمز کہاں پر ہوگا؟ یہ بڑا ویلڈ سوال ہے. قومی اسمبلی کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر، اور وہاں پر ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھے، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، لیکن خدا را تماشا نہ لگائیں. جب پاکستان ضرب عذب کے اوپر ہے، جب ہمارے IDPs کھلے آسمان کے نیچے ہیں. رانا صاحب، میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں. عین صاحب، میں علی خان صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ایک بڑا الزام لگ رہا ہے آپ کی لیڈرشپ پر. طاہر القادری صاحب کا، ان کے ساتھیوں کا یہ کہنا ہے کہ تاریخ بتائی تھی قادری صاحب نے عمران خان صاحب کو، اور انہوں نے خود 14 اگست کا پہلے سے اعلان کر دیا، اور دونوں جماعتوں کے درمیان ایک تھوڑا سا اس کی وجہ سے دوری بھی آئی. اور آج بھی یہ کہا طاہر القادری صاحب نے کہ اللہ کرے کہ سونامی اور انقلاب کہیں ایک جگہ پر اکٹھا ہو جائے. تو یہ اتنا زیادہ یہ کیا ضرورت تھی خان صاحب کو خود ایک تاریخ کا اعلان کر دینے کی، جبکہ وہ تاریخ بتائی تھی ان کو طاہر القادری صاحب نے؟
لیکن تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے اور 70-80 لاکھ ہم جینون ووٹ لے کے آئے ہیں، ان کی طرح نہیں، رانا صاحب کی پارٹی کی طرح نہیں کہ دیکھیں دنیا میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ حکومت میں ہوتے ہیں، 5 سال گزارتے ہیں اور آپ کے ووٹ ہمیشہ کم ہوتے ہیں حکومت میں رہ کے، ان کے ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئے۔ 68 لاکھ انہوں نے لیے تھے 2008 کے الیکشن میں اور 1,50 لاکھ انہوں نے لے لیے 2000، یہ انہوں نے دھاندلی کی لیکن تھوڑی ان کی ڈوز تھوڑی زیادہ ہو گئی۔ دیکھیں آپ ہمیں کہہ رہے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ IGI کس نے بنائی تھی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میاں صاحب کی گورنمنٹ میں سپریم کورٹ پہ چڑھے تھے تو آپ کے وزیر داخلہ تھے نا اس وقت، آپ کی پارٹی کے ممبر تھے، آپ کی پنجاب سے جو ہے بسیں بھر کے سپریم کورٹ پہ چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے آپ لوگ۔ دیکھیں جو سمپل بات ہے، سمپل بات یہ ہے، سمپل بات ہی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن ہو رہا ہے تو آپریشن ہو رہا تھا، ہم سب آپ کے ساتھ تھے۔ کس نے آپ کو کہا تھا کہ رات کے 2 بجے جا کے جو ہے تو لاہور میں داتا کی نگری کو خون سے رنگین کریں؟ اور آج تک آپ نے اس کے لیے کیا ہے؟ ابھی آپ نے رانا ثناءاللہ صاحب کو فارغ کیا۔ مجھے آپ ایک بات بتائیں، یہ رانا ثناءاللہ صاحب خود وزیر اعلیٰ تھے یا وزیر اعلیٰ کے حکم سے چلتے تھے؟ جس نے کام دیکھیں ہمیشہ تباہ ہوئی کہ کمزور پر نزلہ گرتا تھا۔ آپ کا پوائنٹ باقی جو آپ نے قادری صاحب کی بات کی، میں صرف اتنا آپ کو بتا دوں کہ تحریک انصاف ایک بہت بڑی جماعت ہے، ہمارا اپنا پلان ہے، اپنا پروگرام ہے، اپنے پلیٹ فارم سے ہم سیاست کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، عمران خان نے دعوت دی ہے سب سیاستدانوں کو کہ اس دن 14 اگست کو جو پاکستان میں۔ بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان، رانا مشہود آپ کا بھی بہت شکریہ، اور عین الحق صاحب بھی آپ کا بھی بہت شکریہ۔ بڑی زبردست ڈیبیٹ، اور دیکھنا ہے کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے۔ بہرحال فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا کہ کون سی جماعت سچی ہے، عوام کس جماعت کے ساتھ جائیں گے۔ لیکن ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہمیں خصوصی گفتگو کریں گے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے صاحبزادے ڈاکٹر اسلان افتخار کے ساتھ۔ بڑی کنٹروورسیز تھیں، ان کو وائس چیئرمین بنایا گیا تھا بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کا، آج انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا، لیکن ان پر بات کریں گے، ان پر لگنے والے الزامات کی حقیقتوں کے بارے میں، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ پاکستان کے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کا نام پاکستان کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جب آزاد عدلیہ کے قیام کے لیے انہوں نے مشرف کی ڈکٹیٹرشپ کو للکارا تو خیبر سے لے کر کراچی تک پاکستان کے عوام ان کے پیچھے آئے، سول سوسائٹی کے ہر سیکشن نے لبیک کہا، اور بالآخر آزاد عدلیہ کا قیام عمل میں آیا۔ لیکن چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کی جو پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ مختلف کنٹروورسیز بھی جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک کنٹروورسی جو تھی وہ ان کے صاحبزادے اسلان افتخار کے گرد گھومتی ہے۔ اسلان افتخار کی مختلف محکموں میں تعیناتیاں، پھر ان کے مالی معاملات، اور اب جو بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ میں بطور وائس چیئرمین ان کی تقرری ہوئی، اس کے حوالے سے بہت گفتگو کی گئی۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کہا کہ یہ شاید کسی چیز کا ریوارڈ ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بلوچستان میں کیونکہ ریکارڈک سونے کے بڑے ذخائر ہیں، اور اب یہ ثوابدید ہوگی اسلان افتخار صاحب کی کہ وہ کس کو اس حوالے سے کانٹریکٹ دیں گے۔ آج اسلان افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جو سوالات اس وقت پاکستانیوں کے ذہن میں ہیں، گزشتہ چند دنوں میں میڈیا نے جن سوالات کو اٹھایا کہ یہ کیوں انہیں دی گئی، یہ پوسٹ کیوں دی گئی، وہ اس کے اہل نہیں تھے، کیا یہ افتخار چودھری صاحب کے لیے کوئی ریوارڈ تھا، اور پھر آج انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے کیا وہ ان کا فیصلہ تھا یا ان پر اس حوالے سے کوئی دباؤ تھا۔ اسلان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر اسلان افتخار صاحب۔ جی السلام علیکم سامی صاحب، بہت بہت شکریہ ارسلان، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ کنٹروورسی جو اس وقت چل رہی ہے بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ میں، آپ بطور وائس چیئرمین آپ کا تقرر ہوا، آپ نے استعفیٰ بھی اب اس سے دے دیا ہے۔ یہ جاننا چاہوں گا، کچھ یہ بیان فرمائیے گا کہ کس طرح آپ نے اس پوسٹ کو قبول کیا، کس طرح آپ گئے، اور یہ جو ساری کنٹروورسی ہوئی ہے کہ شاید یہ کسی چیز کا ریوارڈ تھا جو دیا گیا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمی صاحب، سب سے پہلے تو میں اس بات سے شروع کروں گا، 4 رمضان المبارک ہے، اور رمضان کا مہینہ ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم سچ بولیں، دوسروں پر کیچڑ نہ اچھالیں اور رسول کی بات کریں۔ میری بالکل اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی ایز اے وائس چیئرمین بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ۔ ایک پورا بورڈ کانسٹیٹیوٹ کیا تھا سی ایم صاحب نے، 12 اس کے ممبرز تھے، اس کو ہیڈ خود سی ایم صاحب کر رہے تھے ایز اے چیئرمین، میں وائس چیئرمین تھا، اور باقی دوسرے ہر شعبے سے اس میں لوگ تھے، بزنس کمیونٹی سے بھی تھے اور سرکاری اس سے بھی تھے۔ ایک کمپلیٹ ایک جو ہے انہوں نے وہ بنایا تھا بورڈ۔ ایکچولی سمی صاحب میں تھوڑا سا اس میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا، 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کو کچھ رائٹس جو ہے وہ آئے ہوئے ہیں اس کے اندر۔ میں یہ سمجھتا تھا کہ سنس آئی بلانگ ٹو بلوچستان، میری 4تھی نسل وہاں پر ہے،
مائی فادر, مائی گرینڈ فادر, میں, میرا بیٹا. تو وی او ٹو دیٹ پلیس. سی ایم صاحب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب ایک بڑے نیشنلسٹ, ریفارمسٹ, اور ان کے لیے مطلب ایک آنےسٹ پولیٹیشین کی حیثیت سے جو ہے وہ ساری زندگی بلوچستان حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہے. میں ان سے تعلق آج سے نہیں, کتنی ڈیکیڈز بیک سے جو محیط ہے. میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی, کچھ آئیڈیاز میں فلوٹ کیے تھے ان کے سامنے, پہلے بھی لایا تھا کہ کس طرح ہم صوبے کے اندر امپلائمنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, کس طرح ہم انویسٹمنٹ لے کر آ سکتے ہیں. اور میں آپ کو ابھی اس فورم کو یوز کرتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں سمیع صاحب, آلریڈی ہم ورک کر رہے تھے کچھ فشریز کے اندر, کچھ ایگریکلچر میں, کوئی لائف سٹاک میں, کوئی ایک 6 پوائنٹ باقاعدہ ایجنڈا ہم نے دیا ہوا تھا. شپ بریکنگ ہماری گڈانی میں ہوتی تھی ایک زمانے میں, وہ انڈسٹری بالکل ختم ہو گئی تھی. اور میں نے اس سلسلے میں مختلف کمپنیز کو انٹرنیشنلی ان کو ریکویسٹ کی, ان کو لیٹر لکھے کہ وہ کوئی دلچسپی کا اظہار کریں. جاپنیز کچھ کمپنیز تھی, وہ بڑی انٹرسٹڈ تھی بلوچستان میں ماہی گیری کے اندر. وہ ہمارے وہاں کے جو فشرمین ہیں ان کے اسٹوریج کے لیے, ہاربر کی بلڈ کے لیے, ویسلز ٹرانسپورٹیشن کے لیے انویسٹ کرنا چاہتے تھے. ایک سعودی گروپ تھا, وہ ایگریکلچر میں مل کے حکومت بلوچستان کے ساتھ انویسٹمنٹ کرنا چاہتا تھا. قصہ مختصر, اٹ واز اے ہیوج کائنڈ آف ایجنڈا. ہم نے چیزیں چینلائز کرنی تھی. میں نے کل پرسوں انٹرویو میں کہا تھا کہ ہر چیز شفاف ہوگی بالکل شیشے کی طرح. اور ہم سب سے پہلے پلان ہمارا یہی تھا کہ ایک ویب سائٹ, ویب پورٹل ہوگا, ہر انفارمیشن شیئر ہوگی اس کے اندر, اور جو کچھ بھی ہوگا عوام کے سامنے ہوگا. کوئی یہاں پر ڈیل شیل نہیں ہو رہی ہوگی. لیکن کچھ لوگ بالکل وہ برساتی مینڈکوں کی طرح اس طرح نکلے اس پر, میں تو بڑا حیران ہو گیا, جنہوں نے زندگی میں بلوچستان کا, ان کو یہ نہیں پتا ہوگا ضلع کتنے ہیں, کتنے قبیلے وہاں پر ہیں, کون سی زبانیں بولی جاتی ہیں. انہوں نے بلوچستان کے متعلق ایسے گفتگو کرنا شروع کر دی. اٹ واز ویری سرپرائزنگ. اور میں آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے سی ایم صاحب کا بڑا شکریہ آج ادا کیا. انہوں نے کانفیڈنس اپنا مجھ پہ اظہار جو کیا اسمبلی میں باقاعدہ کہا. لیکن فرینکلی اسپیکنگ یہاں پر کوئی ہڈن ایجنڈا نہیں تھا. کسی کی سفارش پر کوئی فیڈرل گورنمنٹ سے کسی نے پے بیک ٹائم نہیں تھا. جو لوگوں کو یہ خام خیالی ہے, اور میں باقاعدہ کھل کے کہوں گا, کچھ ایسے پالیٹیشین ہیں جو نیشنل لیول کے پالیٹیشینز ہیں, بغیر ہوم ورک کیے وہ ایک بات کر دیتے ہیں, بغیر ہوم ورک کیے وہ الزام تراشیں کر دیتے ہیں. مطلب بڑے شرم کا مقام ہے یہ. انہوں نے بیٹھ کر بات کی کہ جی وہ کسی نے پے بیک کر دیا ہے, جبکہ ڈاکٹر عبد المالک صاحب جو ان کو جانتے ہیں, انہوں نے باقاعدہ ہاؤس آف اپنے فلور آف دا ہاؤس پر کہا یہ بات کہ جی نو بڈی ایور اسپوک ٹو ہم فار دیٹ. ان کا استحقاق تھا اپنی ٹیم لینا. انہوں نے اپنی ٹیم لی. میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ وائی ارسلان افتخار, باقی صوبوں میں آپ نے کبھی پوچھا سندھ میں کون چیئرمین ہے, پنجاب میں کون ہے, کے پی میں کون ہے, پاکستان میں کون ہے, وہ ایف پی ایس سی کا ایگزام پاس کر کے آئے ہیں, وہ کون سے ایگزام پاس کر کے. یہ استحقاق ہوتی ہے چیف ایگزیکٹو کی, وہ اپنی ٹیم لیتا ہے اور اسے ڈیلیور کرنا ہوتا ہے. ہم کچھ آئیڈیاز لے کر گئے تھے, انہوں نے اس کو اس طرح تروڑ مروڑ کے پیش کیا کہ آنیسٹلی اسپیکنگ بالکل اٹ واز مائنڈ بانگلنگ. دیکھیے میں چپ تھا ایک عرصے تک. پہلے میری والد صاحب کی پوزیشن تھی, میں جواب نہیں دیتا تھا. ہر طرح کی باتیں بالکل وداؤٹ اینی ایویڈنس, الزام تراشیاں چل رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے, میں اس فورم پر آج آپ کو بیٹھ کر کہتا ہوں, میں ان سب لوگوں کو چیلنج کرتا ہوں. میرے والد صاحب چیف جسٹس نہیں ہیں پاکستان کے, کورٹ آف لاز کھلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, ایک پولیٹیشین ہیں شیخ رشید احمد صاحب, سمیع صاحب میں باقاعدہ نام لے کر کہتا ہوں, اور میں بڑا حیران ہوا کسی چینل پر بیٹھے ہوئے کہتے ہیں وہ بندہ جس کی ایف اے کی ڈگری جعلی ہے. سمیع صاحب میں نے میڈیسن MBBS کیا ہوا ہے. میری اگر ایک بھی ایف اے کی یا کوئی ڈگری اگر وہ سمجھتے ہیں جعلی ہے, وہ سامنے لے کر آئیں. جو سزا آپ تجویز کریں گے مجھے قبول ہے, نہیں تو شیخ صاحب بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان, ایک عمران خان صاحب آئے. جی بولیے, جاری رکھیے. جی عمران خان صاحب آئے. میں مطلب ایک وہ اپنے آپ کو نیشنل لیڈر کہتے ہیں, کسی ہوم ورک کے بغیر کہتے ہیں جی ہی از اے کرپٹ مین. ایکسکیوز می سر, وٹ ڈو یو مین بائی کرپٹ مین؟ کرپٹ کی ڈیفینیشن آپ دیکھیں, کرپشن تو پھر بہت جگہ پہ نکلتی ہے. میرے پاس تو الزام تھے, اگر ان کی عادت کمزور ہیں وہ ڈاکٹر شعیب صدر صاحب کی رپورٹ پڑھ لیں, سپریم کورٹ کی ججمنٹ پڑھ لیں, اور انسپائٹ آف دیٹ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں میں ارب پتی ہوں. ارب تو بہت دور کی بات, چھوڑیں ارب, وہ 40-50 کروڑ بھی میرے دکھا دینا مل ملا کر کہیں بھی, سارے کے سارے میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں. پلیز ان کو کہیں پروف کر دیں, کسی کورٹ آف لا میں کر دیں, کسی ملک میں کر دیں. کہتے ہیں میں بڑا شاہانہ لائف سٹائل گزارتا ہوں. 2007 کی ایک گاڑی ہے میرے پاس نہ کوئی فراری ہے, نہ کوئی لیمبرگینی ہے. ان سے کہیں خان صاحب پہلے اپنا ہوم ورک کیا کریں پھر بات کریں. اور نیکسٹ ٹائم ڈو ناٹ پوائنٹ فنگرز آن ادرز. دوسروں پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ جی وہ کرپٹ ہے, تو پھر لوگوں کے خلاف تو ججمنٹیں بھی آئی ہوئی ہیں, اور سب کو معلوم ہے کہاں آئی ہوئی ہیں, اور باہر کی عدالتوں کی آئی ہوئی ہیں.
ابھی بھی ریفرنس پڑھیں الیکشن کمیشن میں، پھر میرا خیال ہے پھر میں ہی اس کو لے کر پرسو کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان، ایک جو آپ نے اپنے مالی معاملات کا ذکر کیا، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. بڑی کنٹروورسیز ہیں. مسلم لیگ نون کے کچھ لوگ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی جو اربوں روپے کی آپ کی مالیت کے ایسٹس ہیں اور آپ کا بڑا کاروبار ہے، کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا ہے اور ورتھ آپ کی کتنی ہے؟ کیونکہ ایک سوال یہ ہے کہ اگر آپ آج سے 8-10 سال پہلے ایک سرکاری ملازم تھے تو یہ 4-5-6 سال میں اتنا رائز کیسے ہوا؟ آپ کے بزنس نے اتنا فلرش کیسے کیا؟ میں بڑا بلکہ مشکور ہوں آپ کا سمیع صاحب، آپ نے آج مجھے موقع دیا کہ یہ اس کو بھی، اس ہوے کو بھی آج جو ہے نا میں سامنے جو ہے نا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں، آنسر کر دیتا ہوں. میرے پاس کوئی اربوں شربوں نہیں ہے. میرے پاس، میں آئی بلانگ ٹو اے ٹیلی کام سیکٹر کے اندر میں کام کرتا ہوں، آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتا ہوں. سروسز اسٹرکچر ہے، نہ میری کوئی فیکٹریاں ہیں، نہ میری کوئی جائیدادیں ہیں. میرا پاکستان سے باہر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہے. کوئی بینک اکاؤنٹ میرا پاکستان سے باہر آپ دکھا دیں. میرے پاکستان میں جتنے بینک اکاؤنٹس ہیں سب کی ڈیٹیلز FBR کے پاس ہیں، وہ سب دیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کتنے پیسے موجود ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. سروس سیکٹر میں ہم HR ہیومن ریسورس کے اوپر اب کام کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے آج تک کبھی بھی کسی سرکاری محکمے کے ساتھ کام نہیں کیا. آئی ورک ود ملٹی نیشنلز، اور اس کے عوض جو بھی پیسے ہوتے ہیں، یہ بھی کلیئر کر دوں، میں تو ٹیکس بھی خود نہیں دیتا، میرا تو ٹیکس ایٹ سورس ڈیڈکٹ ہوتا ہے. اس لیے یہ ساری بیجا تنقید ہے، بالکل لغو باتیں ہیں کہ جی میرے پاس پتہ نہیں کتنے پیسے ہیں، کتنی جائیدادیں ہیں. میں آج بالکل ان سب کو چیلنج کرتا ہوں، میری جائیدادیں جتنی نکال کر لے آئیں، میرے اکاؤنٹ سامنے رکھ کے دے دیں. آئی ایم ریڈی ٹو ایکسپلین اور آنسر اگر کچھ بھی ایسی چیز ہو جو میں نے چھپائی ہو. ٹھیک ہے. اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ آپ ٹیکس ایٹ سورس آپ کا کٹتا ہے. جو سڈل کمیشن بنا تھا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا، کچھ ٹیکس کے معاملات بھی تھے، آپ کے ذمے بھی کچھ نکلی تھی کہ آپ کے ذمے بھی کچھ ٹیکس ہیں. وہ معاملہ آپ نے سیٹل کر لیا؟ ٹیکس ویکس وہ کیا کچھ تھوڑا بیان کریں گے؟ میں اس کی ڈیٹیل بتاتا ہوں. میں نے امیڈیٹلی، دیکھیں، ایک جو اس کمیشن کے بعد امیڈیٹلی میں اپنے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس گیا اینڈ آئی ڈسکس ود دیم ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس نے اسی دم، دیکھیں ٹیکس کے میٹرز کے لیے FBR ہے، انکم ٹیکس ہے، پورے محکمے ہیں اس ملک کے اندر. ہم فار انسٹنس ایک پریسیڈنٹ ہوتی ہے کہ جی $1 ٹیکس ہے، ہم کہتے ہیں نہیں جی $50 ٹیکس ہے. اس کی اگینسٹ پھر ایک اپیل ہوتی ہے، پھر دوسری اپیل ہوتی ہے. ہم نے باقاعدہ طور پر، میں نے تو آپ کو عرض کر دیا، ہم تو ٹیکس چھپا ہی نہیں سکتے، ہم تو ٹیکس دیتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی کنٹروورسی ہے، ہم نے تو جا کر وہ جو ٹیکس ڈیڈکشن ایٹ سورس ہے وہی آگے رکھنا ہوتا ہے. تو وی آلریڈی ہیو ایوری تھنگ بلیک اینڈ وائٹ. ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے جس کو ہم چھپا کے رکھیں. آل وی نیڈ ٹو ڈو از جو ہمارے ٹیکس کٹا ہوا سامنے لا کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ارسلان افتخار ہمارے ساتھ ہیں. ہم ان سے بات کر رہے ہیں جو کنٹروورسیز ان کی ذات کے حوالے سے ہیں. بورڈ آف انویسٹمنٹ بلوچستان میں وہ وائس چیئرمین تھے، لیکن جب تنقید ہوئی، یہ کہا گیا کہ شاید ان کو ریوارڈ دیا گیا ہے کسی چیز کا، شاید چیف جسٹس افتخار چودھری کی خدمات کا کوئی ریوارڈ دیا گیا ہے. وہ اپنے الزامات کا جواب دے رہے ہیں. ان کے ساتھ ہم گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. اور وقفے کے بعد ان سے پوچھیں گے کہ عمران خان جو ان کے والد صاحب پر الزامات لگاتے ہیں، کیا ان کی اپنے والد سے اس حوالے سے بات ہوئی، اور کیا کہتے ہیں سابق چیف جسٹس افتخار چودھری اس حوالے سے. بریک کے بعد. ویلکم بیک. ڈاکٹر ارسلان افتخار ہمارے ساتھ موجود ہیں. بات ہو رہی ہے ان کے حوالے سے جو کنٹروورسی تھی. بلوچستان بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وائس چیئرمین، آج انہوں نے استعفیٰ دے دیا. ان سے ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کنٹروورسی کے حوالے سے. ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے پھر یہ سوال کروں گا کہ آپ نے جب استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا تو گفتگو کی ہوگی کچھ اپنے دوستوں سے، کچھ بیان فرمائیے کن کن سے آپ نے مشورہ کیا ہوگا، اور یہ بھی بیان فرمائیے کہ آپ نے سابق چیف جسٹس صاحب جو آپ کے والد ہیں ان سے بھی اس حوالے سے کوئی گفتگو کی؟ سمیع صاحب، میں بالکل اس کا جواب دینے سے پہلے تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ جو کنٹروورسی بیسکلی تھی کیا، دو چیزوں کو ٹیگ کر دیا گیا تھا کہ میری اپوائنٹمنٹ ایک تو شاید کوئی فیور بیک ہو رہی ہے، یا ایک صاحب عمران خان صاحب نے باقاعدہ اپنے جلسے میں کہا تھا کہ چیف جسٹس بک گیا. میں اس سلسلے میں بالکل آپ کا فورم استعمال کرتے ہوئے کلیئرلی کہتا ہوں، عمران خان کو منہ پر کہتا ہوں، عمران خان صاحب، میرے والد صاحب نے بکنا ہوتا تو 9 مارچ کو بک جاتے، میرے والد صاحب نے بکنا ہوتا 3 نومبر کو بک جاتے، اور بڑی اپرچونٹیز تھیں. سارا پاکستان جانتا ہے کہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ رول آف لا کے لیے، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی کے لیے سٹینڈ لیا. مسئلہ یہی ہے صرف کہ جب آپ
اسٹینڈ لیتے ہیں تو فورسز آف اسٹیٹس کو آپ کے پیچھے پڑ جاتی ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ مجھے استعمال کیا میرے والد صاحب کے ارادوں کو کمزور کرنے کے لیے، لیکن مجھے فخر ہے اپنے والد صاحب پر، ان کے قدموں میں کبھی لرزش نہ پہلے آئی تھی نہ اب آئے گی۔ اب میں آتا ہوں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے سلسلے میں نے آپ کو بریف ہسٹری بتا دی کہ ایک ایجنڈا، ایک پلان تھا صوبے کے اندر روزگار اور لوگوں کی خدمت کرنے کا، یہاں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز اور پیسے لانے کا تھا، لے جانے کا کچھ نہیں تھا، لیکن لوگوں نے عجیب قسم کی اس کے اندر گفتگو ڈال دی کہ جی وہ ریکارڈ ایک آ گیا ہے، سونے کی کانیں پڑی ہیں، وہاں اینٹیں پڑی ہیں، میں بیچنے جاؤں گا فلانا۔ پہلے خدا کے لیے سمجھ تو لو کہ ہے کیا بورڈ آف انویسٹمنٹ، 12 ممبرز ہیں اس کے اندر، ایز میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ ڈیسیجن کے لیے پوری کیبنٹ بیٹھی ہوئی ہے، سی ایم صاحب بیٹھے ہیں، اسمبلی بیٹھی ہوئی ہے، میں کون ہوتا ہوں کہ جو اکیلا اس بات کا فیصلہ کرے؟ ہمارا تو کوئی کام ہی نہیں تھا اس سلسلے میں، لیکن پھر بھی اس طرح کے غلط اقدامات، بکنے والے میں نے پہلے بتا دیا وہ کوئی اور لوگ ہوتے تھے۔ خان صاحب نہ ہم بکنے والے ہیں نہ بھاگنے والے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے، ہم ادھر ہی رہیں گے اور آگے چلیں گے انشاءاللہ اس چیز کو لے کر۔ اب ٹھیک ہے، اچھا جب آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ کرپشن کا، کہ آپ کرپٹ ہیں، تو بندے کو اپنے گریبان میں بھی جھانکنا چاہیے۔ میرے پہ تو الزامات ہیں، کئیوں کے یہاں پر ججمنٹیں آئی ہوئی ہیں، سپیریئر کورٹ آف لاس اینجلس کی ججمنٹ ہے، میں ذاتیات پہ جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن مجھے ذاتی حملے کیے گئے میرے اوپر کہ اس کا پرنسلی لائف سٹائل ہے، جو کہ وداؤٹ اینی ایویڈنس ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، اس کا فلانا ایویڈنس ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہیں، تو پھر اگر دوسرے کی ذات پر آپ کرتے ہیں تو آپ کو بھی جواب دینا ہے اس قوم کو، آپ بھی لیڈر ہیں۔ میں نے تو آج استعفیٰ دے دیا اور آگے ہوں، سامنے جواب دینے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، اور آئندہ بھی آؤں گا۔ پہلے زبان میری بند تھی اپنے والد صاحب کی وجہ سے، اب کوئی ایک بات کرے گا 10 آگے سے سنے گا مجھ سے، اور میں بالکل کلیئرلی ادھر بتا دیتا ہوں، میں اب 62-63 کی تشریحیں لے کر چلوں گا۔ میرا بھی رائٹ ہے اس ملک کے سٹیزن کے طور پر کہ کس نے کون کون سی باتیں چھپائی ہیں، میں وہ باتیں لے کر آؤں گا اور لے کر چلوں گا ہر فورم کے اوپر بیٹھ کر۔ اس عوام کو حق ہے کہ اس کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے لیڈران کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کمنگ بیک ٹو آپ کے جی آپ اگر اس پہ رسپونڈ کرنا چاہیں جی تو کمنگ بیک ٹو دا کوشچن، آپ جو پوچھ رہے تھے کہ آپ نے کس سے مشورہ کیا؟ کیا اپنے والد صاحب سے بھی آپ نے مشورہ کیا کس استعفیٰ دینے سے پہلے؟ جی میں تھوڑا سا سمی صاحب، میری بلوچستان میں 4تھی جنریشن ہے اور ایم اے ویری پراؤڈ سن آف دا سوائل۔ پہلی بات، مجھے کسی سے بلوچستانی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری عوام ہے، میری مٹی ہے، ان کے ساتھ جینا مرنا ہے، میرے آباء و اجداد کی، میری بزرگوں کی قبریں ہیں وہاں پہ۔ میں نے یہ عہدہ صرف اسی لیے تھا کہ میں خدمت کروں لوگوں کی، لیکن اس طرح کی بھیجا تنقید جس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، جو کہ صرف الزام بر الزام ہے، میں نے آج سی ایم صاحب کا شکریہ ادا کیا اور میں نے ان کو کہا، درخواست کی کہ میں اس کنٹینیو نہیں کر سکوں گا، لیکن جتنی بھی میری جد و جہد کوشش جس بھی سیکٹر میں ہے وہ امانت ہے میری عوام کی، میں اپنے بلوچستان کے عوام کی وہ فارورڈ بھجوا کر آگے جاؤں گا۔ میں نے بات کی تھی اپنے والد صاحب سے، اور میں آپ کو فرینکلی بتاؤں، میرے والد صاحب شروع سے ہی ایک ہمارے درمیان میں ایک انڈرسٹینڈنگ سی ہے کہ میں ان کے معاملات میں مداخلت نہیں دیتا، وہ میرے معاملات میں نہیں کرتے ہیں، لیکن اب چونکہ وہ ریٹائر ہو چکے ہیں اور وہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے مجھے یہی کہا کہ you should serve your people and you do not need any office of status to serve the people of Balochistan. This is your responsibility to serve them, but you can do without it also. ٹھیک ہے، therefore میں صرف ایک بات عرض کروں سمی صاحب، اگر یہاں پر کوئی کانسپریسی تھیوری ہوتی یا کسی کی فیور کی وجہ سے میں بیٹھا ہوتا تو میں نے جو ہے نا اس پوسٹ کو حق کر لینا تھا، میں نے اس کو جفا مار کے میں نے اس کو چھوڑنا نہیں تھا، میں نے اپنی کرٹک کے منہ پر ہی ریزائن اس لیے مارا ہے کہ ان کو بتا دوں کہ یہاں پر کچھ بھی ایسا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں چل رہا تھا، نہ کسی کی یہاں کوئی سفارشیں تھیں، یہ صرف ایک بالکل نیک نیتی گڈ فیتھ کے ساتھ اپنے صوبے کی خدمت تھی، جو کہ آئندہ بھی چلتی رہے گی، پرائیویٹ کیپیسٹی میں میں آئندہ بھی کرتا رہوں گا۔ تو یہ بیسکلی سمی صاحب ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا آپ کی جو گفتگو ہے اور جس انداز میں آپ چیلنج کر رہے ہیں پاکستان کے سیاستدانوں کو جو آپ پر آپ کا کہنا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ سیاست میں آ رہے ہیں، کچھ لگتا ایسا ہے کہ آپ شاید جو عملی سیاست ہے اس میں بھی حصہ لیں گے، کچھ اس قسم کا آپ کا ارادہ ہے؟ سمی صاحب، یہ اپنے صوبے کے لوگوں کی خدمت کرنا اگر سیاست ہے تو بالکل ضرور کریں گے، اور جتنی کوشش ہوگی، جتنے ریسورسز اپنے ہوں گے، اس سے بڑھ کے اپنے صوبے کی انشاءاللہ جو ہے نا خدمت کریں گے، اور اس کے لیے بالکل جو ہو سکا انشاءاللہ ضرور کریں گے۔
ٹھیک ہے بالکل. اچھا، آپ نے کیونکہ رول آف لا کی بات کی اور یہ کہا کہ آپ بالکل ایک سیدھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ایک سوال ہے جو بہت سارے ذہنوں میں، آپ نے خود بھی کہا آپ ایک MBBS ڈاکٹر ہیں، لیکن جب ہم آپ کی دیکھتے ہیں آپ کی جو جابز ہیں، آپ تھے تو ڈاکٹر لیکن مختلف جو ایڈمنسٹریٹو ہمارے سیکشنز ہیں جس میں FIA پولیس، اس میں آپ کی سروس نظر آتی ہے. ایک عام آدمی جو ہے، ایک عام ڈاکٹر جو ہے، وہ تو اگر دیکھا جائے میرٹ پر اتنا اس کے حصے میں نہیں آتا کہ وہ پولیس میں جاب کر سکے یا FIA میں جاب کر سکے. آپ کچھ اس حوالے سے بیان فرمائیں گے؟ کیونکہ آپ کے جو کرٹکس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو لوکریٹو پوسٹ آپ نے لی، اس میں آپ کے والد صاحب کا جو اثر و رسوخ تھا یا اور کسی خاندانی آدمی کا اثر و رسوخ اس میں شامل تھا، وگرنہ شاید آپ وہاں پر پوسٹنگز نہ حاصل کر سکتے. سمی صاحب، میرا قصور یہ ہے کہ میں بیٹا ہوں، میں آئی ایم اے پراؤڈ سن آف مائی فادر، لیکن قصور یہ ہے کہ میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو رول آف لا کے لیے کھڑا ہوا، جو ڈکٹیٹروں سے لڑا، جس نے عدلیہ کی آزادی کے لیے، آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کی. تو ظاہری بات ہے جو فورسز آف اسٹیٹس کو ہیں ان کو ویک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو انہوں نے ڈھونڈنا ہے. وہ میری ذات پر آئیں گے. میں نوکری کرتا ہوں، وہ بری لگتی ہے. میں کاروبار کرتا ہوں، اس کے اندر کیڑے نکلتے ہیں. میں خدمت کرنے کے لیے اپنے عوام کے لیے کچھ کرتا ہوں تو اس کے پیچھے کانسپریسی تھیوریز چل پڑتی ہیں. بات اتنی سی ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر ہر ایک کو زوم ان کریں تو یہاں کون ہے دودھ میں دھلا ہوا. میں آپ کو اتنا کہوں، مجھے آپ ایک عام شہری کے طور پر ٹریٹ کریں. اگر میں اپنی زندگی میں جو کچھ میں نے قانون سے اور آئین سے بالا ہو کر کچھ نہیں کیا، اگر میں ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں گیا تو کسی لا کے تحت گیا، کچھ سیکشن 10 پر گیا. اور پہلی بات، میں پولیس میں کبھی بھی نہیں تھا. آئی واز نیور ان پولیس. میری ڈیپوٹیشن ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے FIA میں ہوئی تھی اینڈ دیٹ از آل اباؤٹ. میں نے تو وہاں پر FIA میں سروس بھی نہیں کی. میں تو ٹریننگ کرتا رہا بیٹھ کے 2 سال. میں نے تو لوکریٹو پوسٹ تو تب کو میں کہیں پوسٹنگ لی ہو، میں نے تو پوسٹنگ بھی نہیں لی تھی. 9 مارچ ہوا، میں نے ریزائن سامنے رکھ دیا. بات صرف سمی صاحب یہ ہے کہ الزام لگانا بڑا آسان ہے، ہر کوئی انگلی اٹھا کے الزام لگا دے. بات صرف اتنی سی ہوتی ہے اس کے پیچھے پس منظر دیکھنا چاہیے، موٹیوز دیکھنے چاہیے، انٹینشنز دیکھنے چاہیے کہ یہ اس کے محرکات کیا ہیں کہ لوگ اس طرح بیٹھ کر بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ارسلان، جو سابق چیف جسٹس ہیں ان کو بہت سارے لوگ پاکستان میں ایک ریئل پلیئر کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں. بہت سارے لوگ امپریس ہیں ان کی جو کارکردگی ہے بطور چیف جسٹس. اور عام آدمی اگر سڑک پر بات کریں تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب جیسے آدمی کو پاکستان کی سیاست میں ہونا چاہیے. یہ بیان فرمائیے کہ اس بات کا کوئی امکان ہے کہ چودھری افتخار صاحب مستقبل میں جب ان کی وہ مدت پوری ہو جائے گی 2 سال کی تو سیاست میں کوئی آئیں گے، عملی کردار ادا کریں گے اور ایک جو ویکیوم بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں لیڈرشپ میں، اس ویکیوم کو فل کرنے کی کوشش کریں گے؟ سمی صاحب دیکھیں، ابھی تو کافی قبل از وقت ہے اس بات کو ڈسکس کرنا، لیکن ضروری نہیں کہ عوام کی خدمت کرنے کے لیے سیاست میں آیا جائے. اس ٹائم وہ ایک اور فورم، ایک تھنک ٹینک کا کچھ اس سلسلے میں از ورکنگ آن دیٹ. تو بات یہ ہے کہ وہ تو ونس ول ریچ دا برج ویل کراس اٹ، اس ٹائم انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. لیکن ایٹ دا مومنٹ خدمت انہوں نے ضرور کرنی ہے. اور کوئی بھی طاقت، کوئی بھی اس قسم کی جو مڈ سلنگنگ اور اس قسم کی کوئی کوشش ہے، سب جانتے ہیں نہ وہ بھاگنے والے ہیں، سب جانتے ہیں نہ وہ جو ہے نا پیٹ دکھانے والے ہیں. ہی ول اسٹینڈ ہیئر، ہی ول فیس ایوری ون اینڈ ہی ول سرو دا پور پیپل آف دس کنٹری. وہ بالکل عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ان سے پہلے بھی ایک طبقہ ناراض تھا جو کہ طاقتور تھا، وہ چاہے اب بھی ناراض ہو یا فیوچر میں ناراض ہوں، ہی ول نیور کیئر فار دیٹ. بہت بہت شکریہ ارسلان افتخار، جو کہہ رہے تھے کہ ان کے والد خدمت کریں گے عوام کی، بھاگنے والے نہیں ہیں. اور وہ بھی یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان پر جو الزامات لگائے گئے وہ بے بنیاد الزامات ہیں اور سیاسی طور پر یہ الزامات لگائے گئے ہیں صرف اس لیے کہ لوگ ان کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کے صاحبزادے ہیں. لیکن وہ گھبرانے والے نہیں ہیں اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور کسی عہدے کی ضرورت نہیں. وہ اور ان کے والد صاحب پاکستان کے عوام کی خدمت کو جاری رکھیں گے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ کے بعد.